بعض روایتوں کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تیتر اور بٹیر یہ پرندے تھے، یہ ان کے قریب قریب آ جاتے، یہ اس کو پکڑتے بھون کر کھا لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کے ساتھ فرمایا کہ جب ان کی قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو جنت سے ایک جوڑا لا کر پہنایا جاتا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا وہ لباس اس کے بدن پر اس کے سائز کا ہوتا چلا جاتا، نہ ہی کبھی پرانا ہوتا اور نہ ہی کبھی پھٹتا۔ یہ اکرام کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو روشنی کا منارہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھڑا کر دیتے۔ ہم نے لائٹ وائٹ کا انتظام کیا، اب اجتماعات ہوں گے، کتنے لائٹس لگیں گے پارکنگ میں، ادھر ادھر پنڈال میں، کیوں بھائی رات کے اندھیرے میں آدمی کو دکھائی دے۔ تو رات کے اندھیرے میں چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ اللہ ان کے لیے روشنی کا منارہ کھڑا کر دیتے، جس کی روشنی میں وہ رات کے اندھیرے کو طے کر لیتے، سفر کو طے کر لیتے۔ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری قوم سے بھی بڑھ کر تو نے کوئی قوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میں نے آخری نبی کی آخری امت کو تم سے افضل بنایا ہے۔ تو کہا کہ اللہ وہ امت آپ مجھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم بہت پہلے آئے ہو، بہت بعد میں آئے گے۔ کہا کہ اللہ مجھے ان کی شکلیں دکھا دے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ابھی عالم ارواح میں ہیں۔ کہا کہ اللہ کم سے کم مجھے ان کی آواز سنا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس کی آواز میں تم کو سناتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو میری اور آپ کی روحوں نے بیک وقت جواب دیا، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک، جس کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سن رہے ہیں۔ تو یہ امت تو آئی ہے بہت بعد میں، لیکن یہ جائے گی سب سے پہلے جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نبیوں پر جنت حرام جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ جاویں، اور تمام امتوں پر جنت حرام جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ جاوے۔ یہ اعزاز، یہ اکرام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ، اس امت میں پیدا ہونے والے ایک ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ ایک ایک فرد کو میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ جیسا ہم لوگ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو وارڈ کا ذمہ دار بنانا ہے تو سب لوگ الیکشن میں ووٹ ڈال کر اس کو چن کر لاتے ہیں، اس کو نوڑ کر لاتے ہیں، اس کو جتا کر لاتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت کے لیے چنا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ تھے، لیکن جب میرا اور آپ کا معاملہ چھانٹنے کا آیا، گنتی کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ توصیف ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ ذاکر ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ ایک ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اس سے بڑا اکرام کوئی نہیں۔ اب یقین جانے اس بات کو، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے۔ اور سوچو تو صحیح، اللہ نے اس امت کے ساتھ کتنا آسانی کا معاملہ فرمایا۔ پہلے امتوں کی شریعت کتنی زیادہ سخت اور کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملات، لیکن اس امت کی شریعت کو اللہ نے بالکل متوسط بنایا، بالکل متوسط، نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، بالکل درمیانی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا۔ اتنا آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں دی، دیگر انبیاء کی فضیلت کے مقابلے میں مجھے 6 چیزیں ملی جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے جو رعب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت، دشمن کے اور میرے درمیان میں 1 مہینے کی مسافت ہے، اس 1 مہینے کی مسافت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رعب دشمنوں پر ڈال دیں گے۔ رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری امت کی مدد کی ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر اتنا ڈال دیتے تھے کہ ان کے اور اللہ کے نبی کے درمیان اگر 1 مہینہ کا بھی فاصلہ ہے تو وہ وہیں سے دبکنا شروع ہو جاتے، وہیں سے ڈرنا شروع ہو جاتے۔ یہ رعب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور یہ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے اندر رکھا ہے. جتنی یہ امت مجتمع ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کا رعب غیروں پر ڈالتے رہیں گے، اور جتنا یہ امت آپس میں ٹوٹتی رہے گی ان کا رعب ختم ہو جائے گا اور غیروں کا رعب ان پر آ جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دی. ساری زمین کو کیا کر دی؟ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے. پہلے امتوں کے اندر ان کی عبادت کی جگہیں متعین تھی کہ عبادت کرنا ہے اس جگہ پر آؤ، یہاں پر آؤ، یہاں پر آؤ، لیکن اس امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ ہے. یہ سفر میں چلتے چلتے اس کو کہیں پر مسجد نہیں ملی تو کیا کرے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، جگہ کی پاکی دیکھ لو، جگہ پاک ہے، بس نماز پڑھ لو. کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو. اب کوئی تم کو ضرورت نہیں. اور ساری زمین کو پاک کرنے والا بنایا کہ ساری کی ساری زمین اس کو پاک کرے گی. بھئی تم کو پانی نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے، اپنے چہرے پر پھیر لو، دوبارہ ہاتھ مارو، اس ہاتھ پر پھیر لو اور اس ہاتھ پر پھیر لو، تمہارا وضو ہو گیا. تمہارا کیا ہو گیا؟ تمہارا وضو ہو گیا. پچھلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی، 500 سال، 700 سال، 600 سال، 950 سال، ہزار سال، اتنی لمبی لمبی عمریں اور اتنی لمبی لمبی عبادت گزار اس امت کے اندر کہ 500 سال انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر. اتنی لمبی لمبی عمریں اور اتنی بڑی بڑی عبادتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے چھوٹی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان، اس امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان. اور پہلے امتوں کے لیے یہ معاملہ، اس امت کی زکوٰۃ 100 روپے میں 2.5 روپے 2.5%، اور پچھلے امتوں کی زکوٰۃ 100 روپے میں 10 روپے نکالو، 100 روپے میں 10 روپے نکالو. یہ سارے کے سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ کام دیا ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نبیوں سے لیا کرتے تھے. یہ سارا اعزاز، یہ سارا اکرام اور یہ ساری کی ساری فضیلت صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس امت کو وہ کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نبیوں کو دیا تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ کام اللہ تعالیٰ جو پہلے زمانے میں نبیوں سے لیتے تھے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دے دیے صرف اس کام کی وجہ سے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تم صحابہ ہونے کی وجہ سے افضل امت نہیں ہو، خیر امت تم صحابہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو. اگر تم صحابہ ہونے کی وجہ سے افضل امت ہوتے، خیر امت ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی انتم فرماتے، کنتم نہیں فرماتے. اللہ کیا فرماتے؟ انتم خیر امت فرماتے. اللہ کنتم نہیں فرماتے کہ کنتم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرطیں بیان کر دی کہ جو بھی خیر امت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس کی شرط کو پورا کرے. اور خیر امت ہونے کی شرط اللہ نے لگا دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ خیر امت ہونے کی شرط ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں خیر امت میں سے ہو جاؤں، افضل امت میں سے ہو جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تأمرون بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت الی اللہ کا کام کرے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں، لوگوں کو نیکیوں پر آمادہ کریں. جو شخص یہ کام کرے گا وہ افضل امت میں اور خیر امت میں داخل ہو جاوے گا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی حجر امر بالمعروف والنہی عن المنکر خارج عن ہؤلاء المؤمنین، کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا وہ مؤمنین کاملین کی جماعت سے خارج مانا جاوے گا، وہ مؤمنین کاملین کی جماعت سے نکال دیا جاوے گا، وہ نکل جاوے گا.
اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ مؤمنین کاملین کی جماعت میں شامل ہو جاوے گا۔ مؤمنین کاملین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اہتمام کے ساتھ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ان کی بنیادی صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مومن مرد مومن عورت ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا اور برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، یہ مومن مرد اور مومن عورت کا کام ہے۔ اور اللہ نے اس سے پہلے والے صفحے میں پہلے والے رکوع میں فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورت ان کا کام کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ تو فرمایا ان کی صفت یہ ہے لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کرنا اور نیک کاموں سے روکنا۔ یہ منافقین کا مزاج ہے، یہ منافقین کی صفات ہے۔ یہ کس کی صفات ہے؟ یہ منافقین کی صفات ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کے بارے میں، یوں فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کو ملانے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ منافق اور مومن ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا بنیادی عمل وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت الی اللہ ہے۔ یہ مومن میں اور منافق میں فرق کرنے والا عمل کہ کون منافق کون مومن کیسے فرق کیا جاوے گا؟ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یہ ہے مومن۔ اور جو لوگوں کو بھلائی کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتا بلکہ گناہوں کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور نیک کاموں سے روکتا ہے، یہ ہے منافق۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے منافق۔ اور منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر ڈالا جائے گا۔ جہاں سے جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے نچلا حصہ وہ منافقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے بہت ضروری بات، یہ بہت ضروری بات، امر بالمعروف لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا یہ ہر فرد کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ ہر شخص کے ذمے فرض عین ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کا حوالہ دے کر حضرت بار بار اس کو فرما رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں انفرادی دعوت یہ فرض عین ہے، منبر بیان کرسی یہ ساری چیزیں فرض کفایہ ہیں، لیکن ہر فرد اپنی ذات سے دوسروں کو نیک اعمال پر لانے کی محنت کریں، اس کو دعوت دیں، اور ہر شخص اپنی ذات سے دوسروں کو گناہوں سے روکے، یہ ہر شخص کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ ہر شخص کے ذمے کیا ہے؟ یہ ہر شخص کے ذمے فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے ذمے زکوٰۃ فرض عین ہے، جو آدمی صاحب مال ہے اس کے ذمے حج فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اپنی ذات سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اپنی ذات سے لوگوں کو گناہوں سے روکنا، یہ ہر شخص کے ذمے فرض عین ہے۔ کوئی شخص اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں اپنی نماز اپنا روزہ اپنی تلاوت اپنا روزہ میں کرتا رہوں، مجھے کیا پڑی ہے لوگوں کی، مجھے کیا ہے پڑی لوگوں کی، لوگ کرتے ہیں کرنے دو، نہیں کرتے نہیں کرنے دو۔ نہیں، یہ شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پکڑا جائے گا۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں والعصر جو سورت ہے اس سورت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ جب اللہ یہ اعلان کریں گے تو مجرم لوگ جب الگ ہو جائیں گے فرما برداروں سے، تو ان مجرمین کی صف میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کھڑا کریں گے جو دنیا میں لوگوں کو نیک اعمال پر آنے کی دعوت نہیں دیتے تھے، ان کو بھی مجرمین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بھی مجرم ہے، یہ کیا ہے؟
یہ بھی مجرم ہے جو اپنی ذات سے ساری روزے، ساری نماز، میری حج، میری نماز، میری تسبیح، میری تلاوت، میری تکبیر تحریمہ اور سارے نیک کام یہ اپنی ذات سے انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتا، تو یہ آدمی بھی مجرم ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن مجرمین کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ آپ یاد رکھنا اس بات کو۔ اپنی ذاتی عبادت کو پوری کر کے کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے میں اپنی نماز پڑھ کر مجھے نجات مل جاوے گی، میں روزہ رکھ کر، میں حج کر کے، میں عبادت کر کے میں اللہ کے دربار میں اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جاؤں گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب تک وہ لوگوں کو نیک عمل پر آنے کی دعوت نہیں دے گا اور لوگوں کو گناہ سے نہیں روکے گا، جب تک یہ عمل نہیں کرے گا، یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے سے بچ نہیں سکتا۔ اب یاد رکھو اس بات کو، میں آپ کو دعوت کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ دعوت ہر شخص کے ذمے کتنی ضروری ہے۔ یہ صرف کسی مسجد وار جماعت کے بیٹھ کر کرنے کا کام نہیں ہے، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ یہ صرف چند لوگوں کے بیٹھ کر کرنے کا کام نہیں ہے، یہ لوگ کریں گے تو یہ نجات پائیں گے اور یہ فارغ ہو جاویں گے، اور ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ذمے کوئی معاملہ نہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے جتنے بستی کے اندر افراد ہیں، ہر شخص کے ذمے یہ کام فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں پر لاوے اور گناہوں سے روکے، یہ ہر شخص کے ذمے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے مسلم شریف کے حاشیے کے اندر کہ کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ اس نے اپنے گھر والوں کو کسی گناہ کے کام میں کرتے ہوئے دیکھا، کسی گناہ کے کام میں مبتلا دیکھا کہ اس کے گھر والے کسی گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس شخص کے ذمے جیسے نماز فرض عین ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس گناہ سے روکے۔ اس کے ذمے کیا ہے؟ اجی بولو، اس کے ذمے کیا ہے؟ فرض عین ہے، فرض اس کے ذمے فرض عین ہے، یہ اپنے گھر والوں کو اس گناہ سے روکے۔ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو اس گناہ سے نہیں روکا تو اس نے ایک گناہ کا کام انجام دیا۔ کیا انجام دیا اس نے؟ ایک گناہ کا کام اس نے انجام دیا کہ یہ بھی گنہگار، حالانکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جو گھر والے گناہ کر رہے ہیں، اس نے وہ گناہ کیا؟ اجی بولو، اس نے وہ گناہ کیا؟ نہیں کیا، لیکن اس کا گناہ کیا کہ وہ گھر والوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا۔ کیا رہا؟ خاموش رہا، تو یہ بھی گنہگار، حالانکہ یہ نمازی ہے، یہ نماز پڑھ کر آیا ہے اور گھر والوں نے اس کی نماز نہیں پڑھی۔ یہی آسان مثال سمجھ لو، یہ نماز پڑھ کر گھر کے اندر آیا، فجر کی نماز پڑھ کر آیا، دیکھا کہ سارے گھر والے سوئے ہوئے، سارے گھر والے کیا ہوئے؟ سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں۔ اگر اس نے گھر والوں کو جگا کر فجر کی نماز ان سے نہیں پڑھوائی تو یہ بھی گنہگار، جیسے وہ نماز چھوڑ کر گنہگار ہیں، تو اسی طریقے سے اس نے ان کو نہ جگا کر نماز نہ پڑھوا کر اس نے بھی گناہ کیا۔ اس نے اچھا، دونوں کے گناہوں کو اگر موازنہ کیا جائے، دونوں کے گناہوں کو اگر تولا جائے کہ کس کا گناہ بڑا، گناہ کس کا بڑا؟ نماز جنہوں نے چھوڑی ہے اس کا گناہ بڑا، یا جس نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ان کو جگا کر نماز نہیں پڑھوائی، اس کا گناہ بڑا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز پڑھ کر آیا ہے اور اپنے گھر والوں کو جگا کر نماز نہیں پڑھوائی، اس نے بھی گناہ کیا، تو اس کا گناہ ان کے گناہ سے بڑا ہے۔ نماز پڑھ کر گنہگار، اجی سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نماز پڑھ کر گنہگار، یہ روزہ رکھ کر گنہگار، یہ زکوٰۃ دے کر گنہگار، یہ حج کر کر گنہگار، اور اس کا گناہ ان کے گناہوں سے بڑا۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ ان کے گناہوں سے بڑا۔ اس لیے حضرت مولانا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نماز کا چھوڑنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن نماز کی دعوت کا چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اس نے نماز کی دعوت چھوڑ دی۔ اس نے کیا چھوڑ دی؟ نماز کی دعوت چھوڑ دی۔ ایک عورت مصلی پر بیٹھی ہے، نماز پڑھتی ہے، 10 سال سے پردے کی پابندی ہے، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت، اس کا ذکر، اس کا پردہ، کسی نامحرم نے آج تک اس کی جھلک تک نہیں دیکھی۔
یہ ایسی پردے کی پابند خاتون ہیں، یہ اپنے گھر میں پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی ذات سے ساری نیکیوں کو انجام دیتی ہیں اور اپنی ذات سے سارے گناہوں سے بچتی ہیں۔ لیکن اگر اسی کے گھر میں اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ساس، اس کی ننند وہ بے پردہ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ گناہ کرتی ہیں، اگر یہ مصلی پر بیٹھنے والی پردہ دار خاتون نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دی، ان کو پردے پر آنے کی دعوت نہیں دی، تو جیسے وہ گنہگار ہیں ایسی ہی یہ بھی گنہگار۔ یہ مصلی پر 10 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں، 10 سال سے پردہ کر رہی ہیں، تو جیسے وہ 10 سال بے پردہ ہو کر گنہگار ہیں، 10 سال سے یہ پردہ کر کے گنہگار۔ اب سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کرو میرے جملوں پر۔ یہ 10 سال سے پردہ کر کے، یہ 10 سال سے تبلیغ کر کے یہ گنہگار ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو یہ نمازوں پر آنے کی دعوت نہیں دیتی، ان کو گناہوں سے رکنے کی دعوت نہیں دیتی، تو یہ 10 سال سے گنہگار۔ اور اگر دونوں کی گناہوں کو تولا جائے، ان کا گناہ بڑا یا اس کا گناہ بڑا، جو پردے والی خاتون ہے اس کا گناہ بڑا ہے یا جو بے پردہ خاتون ہے اس کا گناہ بڑا ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بے پردہ خاتون جو ہے اس کا گناہ چھوٹا اور پردہ کرنے والی خاتون اس کا گناہ بڑا، کہ اس نے ان کو پردے پر آنے کی دعوت نہیں دی، پردے پر آنے کی اس نے دعوت نہیں دی۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ہر شخص کے ذمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محنت ہر شخص کے ذمہ ہے، کوئی شخص اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ یہی فرما رہے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ دونوں چیزوں کو، یعنی منافق مرد اور منافق عورت، مومن مرد اور مومن عورت، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا عمل، حد فاصل، بارڈر، وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بارڈر ہے، بارڈر۔ جیسے اسلام اور کفر، اس کے درمیان آڑ کیا ہے؟ جی بولو کیا ہے اس کے درمیان آڑ؟ نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہ آڑ ہے اسلام میں اور کفر میں، یہ آڑ ہے، یہ بارڈر ہے۔ اسی طریقے سے نفاق میں اور ایمان میں، مومن میں جو آڑ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ بارڈر ہے۔ اسی سے فرق کیا جاوے گا، اسی سے امتیاز کیا جاوے گا کہ کون مومن کون منافق، کون مومن کون مومن کون منافق، اسی سے فرق کیا جاوے گا۔ یہ لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض مفسرین نے ان آیتوں کے تحت تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مومن عورت کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بات ساری امت کو سمجھائی ہے کہ جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مردوں کے ذمہ واجب ہے، اسی طریقے سے مستورات کے ذمہ بھی واجب ہے۔ کس کے ذمہ؟ مستورات کے ذمہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام صرف مردوں کے ذمہ ہے، مستورات کے ذمہ نہیں ہے، اگر مستورات یہ کام کو نہیں کریں گی تو وہ گنہگار نہیں ہوں گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی ہی ذمہ داری مستورات کی ہے۔ اللہ نے تو اس آیت میں مومن مرد اور مومن عورت کا نام لے کر خصوصیت کے ساتھ الگ سیگا مستورات کا استعمال کر کے اللہ نے ان کی ذمہ داری کو سمجھایا ہے کہ جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اسی طریقے سے مستورات کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، ان کی بھی ذمہ داری۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت میں جو بے دینی ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص اس امت میں ہونے والی بے دینی کا غم لیے بغیر اس دنیا سے مر رہا ہے تو وہ سب سے بدترین موت مر رہا ہے۔ اس کے دل میں امت کا کوئی غم نہیں، امت جاتی ہے جہنم میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی، اس کو اپنے بیوی بچوں کی، اپنے دھندے کی، اپنے بس اپنی ہی اس کو پڑی ہوئی ہے، امت کو نماز پر لانے کی، امت کو روزے پر لانے کی، امت کو ارتداد سے روکنے کی، اور امت کو علم پر لانے کی اور جہالت سے روکنے کی، اس کو امت کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو امت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ اس امت کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے تو سب سے بدترین موت مر رہا ہے۔ اور فرما دیتے ہیں کل قیامت کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کالے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون سے چہرے کے ساتھ؟ کالے چہرے کے ساتھ، کہ اس امت کی بے دینی کو دیکھ کر اس نے ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، اپنے دل کو حرکت میں نہیں لایا،
ہے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے امت کے اندر؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی یہ گناہوں میں مبتلا ہے، نمازوں پر نہیں ہے، روزے پر نہیں ہے، حج پر نہیں ہے، معاشرہ ارتداد کا پھیلا ہوا ہے، یہ سارے گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی ذات سے اس کی کوشش نہیں کرتا، تو اگر یہ اس بغیر کوشش کے اور بغیر غم لیے کہ اس دنیا سے چلا گیا تو سب سے بدترین موت مرا۔ اور یہی احادیث کے اندر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امت کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی جد و جہد نہیں کرتا اور کوشش نہیں کرتا، دین کے احیاء کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ اگر اسی حالت پر مر گیا تو نفاق پر مرا۔ دیکھ لو منتخب حدیث کے اندر حدیث اٹھا کر، اس کے لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنی ذات سے دوسروں کو دعوت دینے والا بن جائے۔ اور دیکھو دعوت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 4 لوگوں کو لے کر بیٹھو اور پھر آپ ان کے سامنے بیان کرو، دعوت یہ نہیں ہے۔ دعوت مولانا صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے جب ہم کرسی پر کھڑے ہوتے تھے تو حضرت جی کہتے تھے کہ بیان مت کرو، بیان کیا کہتے تھے؟ بیان مت کرو، ان سے مذاکرہ کرو۔ ان سے کیا کرو؟ ان سے مذاکرہ کرو، ان کی ذہن سازی کرو۔ ان کی کیا کرو؟ ان کی ذہن سازی کرو، ان سے بیان مت کرو۔ ذہن سازی کس کا نام ہے؟ ذہن سازی نام ہے کسی کام کے کرنے کے لیے کسی بندے کو تیار کرنا، کسی کام کے کرنے کے لیے کسی بندے کو تیار کرنا، اس کا نام ہے ذہن سازی۔ اگر تم کو کسی شخص کو نماز پڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا بہت ساری کتابیں پڑھنا پڑے گی؟ اجی بولو نا، بہت ساری کتابیں پڑھنا پڑے گی۔ کسی آدمی کو آپ کو اپنے ساتھ کسی کام میں لے کر چلنے کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے اس کو؟ اس کے لیے آپ کوئی کتاب کا مطالعہ کر کے آؤ گے؟ نہیں، بس اللہ تعالیٰ جو آپ کے ذہن کے اندر ڈالے کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو کیا کرو گے؟ یار چل میرا ذرا کام ہے، ذرا ایسا کام ہے، ضروری کام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بول کر آپ اس کو تیار کر دو۔ تو اگر اسی طریقے سے کسی شخص کو نماز پر لانا ہے تو آپ کو اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کوشش کرو، بولنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ زبان پر وہ جملے دے دیں گے جس کے ذریعے سے وہ بندہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ آپ نے حدیث کے اندر بیٹھے، آپ حدیث کی تعلیم کے اندر بیٹھے، اور حدیث کی تعلیم کے اندر بیٹھ کر آپ نے حدیث سنی۔ کیا حدیث سنی؟ آپ نے حدیث سنی کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ کتنی چیزیں دیتے ہیں؟ 5 چیزیں اس کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کا حساب کتاب آسان کرتے، یعنی بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کو بجلی کی طرح پل صراط پر سے اللہ تعالیٰ اس کو پار کر دیتے ہیں۔ یہ 5 انعامات اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے کے ساتھ دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے نا حدیث؟ بس آپ ایک شخص کے پاس گئے، بھائی کیسا کیا ٹھیک چل رہا ہے ماشاء۔ آج میں نے حدیث کے اندر سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولتے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 5 چیزیں دیں گے۔ یہی مذاکرہ ہے، آپ نے وہ حدیث اس کے سامنے بیان کر دی، یہی مذاکرہ ہے، یہی ذہن سازی۔ میں نے سنا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے۔ دیکھ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھیں گے نا تو اللہ اپنا ہاتھ پکڑ کے اپنے کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی نماز پڑھنے والا بن۔ یہ ہے انفرادی دعوت۔ یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی دعوت ہے کہ آپ یہ اپنے دوست کو بول نہیں سکتے؟ جی بولو نا، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں آپ کے ارد گرد 2-4 لوگ ہیں، کیا آپ ان کو یہ حدیث نہیں سنا سکتے؟ سنا سکتے نہیں سنا سکتے؟ ایک مرتبہ مرکز میں قاری عاصم صاحب کی حیات الصحابہ تھی، تو حیات الصحابہ کے دوران انہوں نے ابن ماجہ کی ایک روایت بیان کی۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کے اندر ایک خوبصورت شکل کا ایک نوجوان آتا ہے، اس کی کفن میں ایک خوبصورت نوجوان اس کی شکل میں اس کے کفن کے اندر آ جاتا ہے۔ اب منکر نکیر آتے ہیں 40 قدم، یہ لوگ دفن کر کے آگے نہیں جاتے کہ منکر نکیر آتے ہیں اور اس شخص کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ بھئی تو یہاں کہاں آ گیا؟ بولے چل یہاں سے نکل۔ بولے ہم کو سوالات کرنے ہیں۔ وہ بولے گا میں نہیں جا رہا اس کو چھوڑ کے۔ تو کیا بولے گا؟ میں نہیں جا رہا بولے اس کو چھوڑ کے، میں اس کے پاس ہی رہوں۔ بولے تو ہے کون؟ بولے میں بعد میں بولتا، تم بولے سوال کرو پہلے۔ تم کیا کرو؟ تم پہلے اس کو سوالات کرو۔ اب منکر نکیر اس سے سوالات کریں گے، سوالات کرنے کے بعد وہ نوجوان اس سے کہے گا تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ تو مردہ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیری فجر کی نماز ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ میں تیری فجر کی نماز ہوں، میں تیری فجر کی نماز ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور بغیر نماز کے جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے بھائی؟ یہ بس یہ جو مذاکرہ ہے جی، یہ جو مذاکرہ، اس کو بولتے ہیں انفرادی دعوت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو جو بولتے ہیں انفرادی دعوت. آپ نے اس کو بیٹھے بیٹھے بول دیا، ارے میں نے وہ مولانا سے سنا تھا ماشاءاللہ، وہ بول رہے تھے، بولے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مکان بنائیں گے نا، وہ مکان، ایک مکان میں جو اینٹ ہوگی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی جنت کے اندر. مشک اور عنبر اس کا غارہ ہوگا. اللہ نے جنت کی عورتوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، پانی پیے گی نا تو پانی حلق میں اترتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے ایسی خوبصورت عورتوں کو جنت کا بنایا، اور اللہ تعالیٰ وہ جنت دے گی ایمان پر، نماز پر، عمل پر، روزے پر، حج پر. اللہ تعالیٰ وہ جنت دے گی. اس کو بولتے ہیں جنت جہنم کا مذاکرہ. یہ ہے انفرادی دعوت. یہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں انفرادی دعوت. ہر شخص کو احادیث سنا سنا کر، فضیلتیں سنا سنا کر کسی چیز کی ترغیب. مارکیٹنگ کرنے والوں کو دیکھا آپ نے؟ اس میں بھی ہوں گے ماشاءاللہ مارکیٹنگ کرنے والے، جاتے ہیں دکانوں پر، اپنی چیز کے فائدے بتلاتے ہیں. کیا بتلاتے ہیں؟ اپنی چیز کے فائدے. مارکیٹنگ کرنے والا اپنی چیز کو، سارے پروڈکٹ کو اپنے سارے علاقے کے اندر، سارے بازار میں پھیلانے والا کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کے نفع بتلاتا ہے، ایک چیز کے فائدے بتلاتا ہے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس چیز کو خرید لیں. بس یہ ہماری محنت مارکیٹنگ کی ہے. ہماری محنت کیا کی؟ ہماری محنت مارکیٹنگ کی ہے. فرد فرد کو پکڑو، اس کو نماز پر لانے کی، اس کو روزے پر لانے کی، اس کو دین پر لانے کی، اس کو گناہوں سے روکنے کی. بس اسی کو کہتے ہیں انفرادی دعوت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ انفرادی دعوت. یہ ہر شخص کے ذمے ہے. یہ کس کے ذمے ہے؟ ہر شخص کے ذمے. جو بوڑھا ہے 80-90 سال کا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذمے دعوت نہیں ہے. اس کے ذمے بھی دعوت ہے. اور جو 60 سال کا بوڑھا ہے، یا 30 سال کا، 25 سال کا، 20 سال کا، 17 سال کا نوجوان ہے، اس کے ذمے بھی یہ دعوت فرض عین ہے. اس کے ذمے بھی کیا ہے؟ یہ دعوت فرض عین ہے. یہ ہر شخص کے ذمے ہے. ہر فرد کو مسجد پر آنے کی، تعلیم میں آنے کی، ملاقاتوں میں آنے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر شخص کو دعوت دے. یہی انفرادی دعوت. اسی کو انفرادی دعوت ہے. جب یہ دعوت کا ماحول چلے گا نا کہ ہر شخص دعوت دینے والا بنے گا. آج کیا ہوا؟ آج ہماری دعوت کا وقت محدود ہو گیا. آج ہمارا کیا ہو گیا؟ ہماری دعوت کا وقت محدود ہو گیا. مغرب سے عشاء. مغرب سے عشاء کیا ہے؟ مغرب سے عشاء میری دعوت کا وقت ہے. اگر مسجد چھوڑ کر میں باہر گیا اور مجھے 10 لوگ بھی ملیں گا تو میں وہ 10 لوگوں کو دعوت نہیں دوں گا. یہ ہمارا مزاج بن گیا. یہ کیا بن گیا ہمارا؟ ہم نے دعوت کو وقت پہ محدود کر دیا. ہاں میں اب مسجد کے اندر آیا ہوں، اب مسجد کی آبادی کا عمل چلا ہے، اب میں یہاں سے تعلیم میں بیٹھ کر، اب میں یہاں سے جاؤں گا 2 ساتھیوں کے ساتھ جوڑیاں بنا کر، اب گھر گھر پر آواز لگاؤں گا، اب اس کو کھڑے ہو کر میں پوری بات چیت کروں گا مسجد میں آنے کی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی دعوت ہے. اس مخصوص طریقے کو ہی ہم نے دعوت سمجھ لیا. حالانکہ انفرادی دعوت 24 گھنٹے. انفرادی دعوت کیا؟ یہ تو تمہارے مسجد کے آبادی کا ایک عمل ہو گیا، لیکن اللہ نے دعوت کو اس میں محدود نہیں کیا. اللہ نے دعوت کو 24 گھنٹے رکھا ہے. کتنے گھنٹے رکھا ہے؟ 24 گھنٹے. آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ جا رہے تھے، راستے میں سے وہ شخص ملا جو آپ کو مکان کے اندر نہیں ملا تھا. اب وہ شخص ملا ہے تو آپ اس کو دعوت نہیں دیتے. کیوں؟ وقت ختم ہو گیا. وقت کیا ہو گیا؟ وقت ختم ہو گیا. اب کیا اس کو دعوت دینے کا؟ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. جو جہاں مل رہا ہے اس کو وہاں پر مسجد میں لا کر اس کو دعوت دینے کی. جو جب ملا. اب بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو رات کو 11 بجے گھر پر آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر ہی گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں. اب آپ نے دعوت کو محدود کر دیا. مغرب سے عشاء، ظہر سے عصر، فجر کے بعد ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اگر آپ نے دعوت کو ان چیزوں میں محدود کر دیا تو پھر بعض لوگ ایسے ملیں گے جن کی سالوں سال آپ ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دعوت کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا. نہیں، بلکہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمومیت رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص جہاں ملتا آپ اس کو وہاں پر دعوت دیتے. جو جہاں ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں. آپ سفر کے اندر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رہبر ہیں. کتنے رہبر؟ 1 رہبر ہے. تو اس رہبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو ذرا لانگ کٹ ہے اور ایک راستہ شارٹ کٹ ہے. لیکن شارٹ کٹ راستے کے اندر ایک ذرا پرابلم ہے. بولے کیا پرابلم ہے؟ بولے وہاں پر ڈاکو رہتے. وہاں پر کیا رہتے ہیں؟ ڈاکو رہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لانگ کٹ کے راستے کو چھوڑو، شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے، لیکن ان دونوں ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے. ان ڈاکوؤں کو کیا کریں گے؟ ان ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کاہے کے لیے کیا؟ لانگ کٹ کو چھوڑ کر شارٹ کٹ کو دعوت دینے کے لیے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. ان کو کیا کیا؟ سلام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم مہانان ہیں. مہانان کہتے ہیں گرے پڑے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مہانان نہیں ہو بلکہ تم مکرمان ہو، یعنی تم باعزت لوگ ہو. اللہ نے ان کو عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی. انہوں نے اپنے آپ کو گرا پڑا بتلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر کے ان کی عزت دی، ان کو بڑھاوا دیا کہ تم مہانان نہیں بلکہ تم مکرمان ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، خیر پر آنے کی دعوت دی. اللہ کے فضل سے وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر